رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس آیت نمبر 41 سے وَإِنْ اور اگر كَذَّبُوكَ انہوں نے جھٹلایا آپ کو کس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرا عمل ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل ہے تم بریء ذمہ ہو مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں وانا اور میں بریء ذمہ ہوں بیزار ہوں مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں تو یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا کام تو صرف دعوت اور تبلیغ ہے سو وہ تو میں کر چکا اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو نہ میں تمہارے عمل کا سب کو اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے تو وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی باز پرس ہوگی تو یہی بات ہم سورۃ الکافرون میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ لا اعبد ما تعبدون کہ میں ان سے بیزار ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ میں بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم سورۃ الممتحنہ میں ہم نے پڑھ لیا تو بے شک ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بیزار ہیں ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اب تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہاں جھگڑے اور کج بحثیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تو میں افتراء پردازی کر رہا ہوں تو اپنے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یستمیون کا ورڈ سین میم عین سے ہے سماعت کا ورڈ بھی اسی سے کان لگا کر سننا من جو یستمیعون کان لگاتے ہیں الیکا آپ کی طرف افانت کیا بھلا تو تسمع الصم سنوائے گا بہروں کو ولو اور اگرچہ کانو وہ ہوں لا یاقلون بے عقل اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کیا بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو تو یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن تو سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد کیونکہ ہدایت طلب کرنا نہیں اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ بہرے کے پاس گالیاں دیتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں کچھ کرتے رہیں اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا وہ مطلب بالکل سمجھنے سے آ رہی ہے اور اسپیشلی جب وہ بہرا مطلب عقل سے بھی پیدل ہو اس کا ذہنی توازن بھی درست نہ ہو کیونکہ عقل مند بہرا تو پھر بھی اشاروں سے کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا ہے لیکن ان کی مثال تو ایسے غیر عاقل بہرے کی طرح ہے کہ جو بالکل سمجھنے اور سوچنے سے آ رہی ہے ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ جیسے جانور بھی آواز سن لیتے ہیں اور دوسرا سننا وہ ہے کہ جس میں معنی کی طرف تو یعنی کیا توجہ دینی ہے یعنی جس طرح جانوروں کے کانوں میں آواز تو جاتی ہے لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی ہے تو یہ لوگ بھی بالکل ویسے ہی ہیں کہ کسی تعصب میں جب آپ مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم اپنے عقیدوں اور طریقوں کے خلاف بالکل نہیں جانے والے ہم اپنے نفس کی ہی بات سنیں گے ہم تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے ہم اپنے دنیاوی فائدوں کو دیکھیں گے تو پھر وہ آپ ان کو لاکھ باتیں سنا دیں دین کی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے کیونکہ انہوں نے یہ نیت ہی کر لیا ہے کہ ہم نے بات نہیں سننی اگر سن بھی لی تو مانیں گے اپنے نفس کی اپنی خواہشات کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو دین کی بات کرتے ہیں یا دینداری کی بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ یعنی افانت تسمع الصم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بالکل بہرے ہیں، بلو کانوا لا یعقلون، اور اگرچہ وہ ہوں نہ بے عقل تب بھی آپ ان کو سنوائیں گے، یعنی آپ ان کو لاکھ دلائل دے دیں یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، یہ سنتے ہوئے بھی دل سے نہیں سنتے، یعنی کان تو ہے لیکن دل کی سماعت سے یہ لوگ بالکل آ رہی ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من کوئی ہے، يَنْظُرُ دیکھتے ہیں الیکا آپ کی طرف، افانت پھر کیا تو تہدی العمی تو راہ دکھائے گا اندھوں کو، ولو اور اگرچہ کانوا وہ ہوں لا یبصرون نہ دیکھتے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔ تو اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو اور بصارت سے بھی محروم ہو، نہ تو دیکھ سکتا ہو نہ ہی کچھ سمجھنے بوجھنے کی مطلب قابلیت رکھتا ہو۔ تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنسول کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جتنا مرضی کنونس کر لیں، آپ ان کو معجزات دکھائیں، آپ ان کو دلائل سے کنونس کرنے کی کوشش کریں، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یظلم ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئن کچھ بھی، ولیکن الناس لیکن لوگ انفسہم اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا، آنکھیں بھی دیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، کان دیے جن سے سن سکتے ہیں، عقل اور بصیرت دی جن سے وہ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ظلم تو تب ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پانے کی جو یہ چیزیں ہیں یعنی بصارت، بصیرت، یہ آنکھیں، کان، دل دیے ہی نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دیا، یعنی اللہ نے انہیں کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، دل بھی دیے، اور اس نے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز ان کو دینے میں بخل نہیں کیا جو حق اور باطل کا فرق دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری تھی، مگر لوگوں نے خواہشات کی بندگی اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر آپ ہی اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالیں، اپنے کان بہرے کر لیے اور اپنے دلوں کو بھی اتنا مسخ کر لیا کہ ان میں اچھے برے کی تمیز اور صحیح غلط کی پہچان اور ضمیر کی زندگی ہی باقی نہیں رہی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کرے گا ان کو، کَأَلَّمْ گویا کہ نہیں، يَلْبَثُوا وہ ٹھہرے، إِلَّا مگر سَاعَةً ایک گھڑی، مِنَ النَّهَار دن کی، يَتَعَارَفُونَ عین را فا سے ہے، تعریف عرف کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے، یتعارفون وہ پہچان رکھتے تھے، بینہم آپس میں، قد تحقیق، خسر الذین خسارہ پایا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، وما اور نہ کانوا تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور ہدایت پانے والے نہ تھے۔ تو محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی کہ گویا وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی رہے ہیں، جیسے سورۃ النازعات میں بھی آتا ہے نا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم تو صرف اتنا ہی ٹھہرے، بس تھوڑا سا صبح کا یا شام کا ایک پہر۔ تو یعنی دنیا کی زندگی
جو اتنی لمبی ہمیں لگتی ہے. اکثر ہم جب دنیا کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں یہ پہاڑ جیسی زندگی، یہ اتنی لمبی زندگی، اور یہ کیسے کٹے گی. لیکن جب ایک طرف آخرت کی بے پایہ زندگی ان کے سامنے ہوگی اور دوسری طرف یہ پلٹ کر اپنی دنیا کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو انہیں مستقبل کے مقابلے میں اپنا یہ ماضی بہت ہی کم اور حقیر محسوس ہوگا. اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی میں تھوڑی سی لذتوں اور وقتی فائدوں کی خاطر اپنے اس ابدی مستقبل کو خراب کر کے کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا. اور محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی کہ جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. ایک وقت یہ بھی ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگانے لگیں گے، اور بعض موقع پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے. یعنی مختلف کیفیات میں مختلف طرح کے حالات ہوں گے. تو لیکن جب یہ اپنی آخرت کی تباہی کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں افسوس ہوگا کہ اتنی تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم نے اتنے زیادہ گناہ کما لیے، اور صرف وقتی فائدوں کے لیے. دیکھیں گناہ کرنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ایک مطلب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کتنی دیر ہم انجوائے کر لیتے ہیں اس کو. ہم کسی پہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی بھی جو گناہ ہوتے ہیں، مطلب ہم سود کھا رہے ہیں یا کچھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو وقتی طور پہ فائدہ تو ہو گیا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ انسان کتنے خسارے میں ہے. وہ سوچے گا کہ وہ ٹائم کدھر گیا کہ جس کے لیے میں نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے، وہ فائدہ بھی اب مجھے نظر نہیں آ رہا جس فائدے کے لیے میں نے اتنی زیادتیاں اور ظلم کیے لوگوں پر. تو اب میں کتنے بڑے خسارے میں ہوں. وہ دنیا کی زندگی تو الا ساعہ، وہ تو ایک گھڑی تھی، من النہاری، دن کی، ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ تھا، تو جس کے لیے میں نے اپنا اتنا زیادہ نقصان کر لیا. اور یعنی اور دوسری طرف آخرت کو دیکھیں تو وہ کتنا بڑا سمندر ہے. اور جب انسان دیکھے گا دنیا کی مطلب نعمتوں کے بعد جب آخرت کی ایک عذاب کی گھڑی وہ سہ لے گا تو جہنمی کو نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کوئی راحت چکھی تھی، کیا تو نے کبھی زندگی میں چین بھی پایا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے تو کبھی کوئی راحت دیکھی ہی نہیں. اور جب جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں، کیونکہ جنت تو کانٹوں کے سائے تلے ہے، وہ تو مشکلات سے گھرا ہوا رستہ ہے، تو وہاں جو بھی جائے گا وہ مشکل آزمائش اور تکلیف کے ذریعے سے جائے گا. یعنی آزمائشوں کی بھٹی میں جل جل کر جب جنت میں پہنچیں گے تو جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تم نے کوئی مصیبت بھی دیکھی؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں. وہ راحتیں ایسی ہوں گی، وہ خوشیاں اور نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو سب کچھ بھول جائے گا. کیا کیا تکلیفیں اور آزمائشیں ہمیں دنیا پر آئی تھیں. اور یہی وہ ٹائم ہے نا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ جن کو آزمایا گیا ہے ان کے درجات اتنے زیادہ بلند ہیں، تو دوسرے لوگ بھی خواہش کریں گے کہ جو دنیا کی زندگی میں بڑے سکون سے رہے کہ کاش ہمارے جسموں کو بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہمیں بھی سخت آزمائش سے گزارا جاتا، اور آج ہم بھی ان لوگوں کے درجات کو پا لیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں مشکل وقت گزارا اور آج ان کو اتنے زیادہ درجات بلندی مل گئی درجات کی. کیونکہ جب بھی آزمائش آتی ہے انسان کی تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے. تو ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ دنیا کی زندگی تو بہت ٹیمپریری سی ہے. یہ تو ایسے لگے گی آخرت کے مقابلے میں کہ جیسے ایک دن کی کوئی گھڑی. تو اس دن کی چند گھڑیوں کے لیے ہم اتنے گناہ نہ کما لیں کہ اپنی آخرت کو برباد کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.